سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعليه الفضل والله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ مجلس کا آغاز اللہ کی پہلی اس بڑی نعمت کے شکر سے ادا کرنا چاہیے اور شروع کرنا چاہیے. سبحان اللہ. کروڑوں میں سے جس نے ہم جیسے غریب مسکین اور گناہ گار انسانوں کو منتخب کیا اور چنا کہ شعبان کی یہ پہلی شب جمعہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما رہے ہیں، اور شب جمعہ کا آغاز جو ہے اللہ کے ذکر عظیم کے ساتھ ہم شروع کر رہے ہیں. سب اس کا کرم، اس کا فضل ہے دوستو. آپ سوچیں کہ اگر انسان کسی چیز کے لیے اپلائی کرے اور اپلائی کے لیے اپلیکیشن فارم ہو، اس فارم کے اندر مختلف کالم بنے ہوتے ہیں، نام لکھیں، والد کا نام لکھیں، ڈیٹ آف برتھ، فلاں فلاں فلاں. اس میں سے ایک بھی کالم آپ کو پورا نہ ہو، فل نہ کیا ہو آپ نے، اب آپ فارم پیش کریں اپلیکیشن کے طور پر. اپنی طرف سے آپ نے تو فارم پورا فل کر دیا، لیکن اس پہ ایک آپ نے فل نہیں کیا، تو بتائیں کیا وہ اپلیکیشن آپ کی ایکسیپٹ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. آپ کہیں گے میں تو اپلیکیشن دی تھی، مجھے آپ نے جاب نہیں دیا یا فلاں کام نہیں ہوا. یہ اپلیکیشن آپ نے دی تھی لیکن اس میں تو آپ نے پورا نہیں بھرا. کیا نہیں بھرا کہ فلاں خانہ اس کو پورا نہیں کیا آپ نے. جی ایک خانے سے کیا بنتا ہے؟ بنتا تو کچھ نہیں. پاسپورٹ بنانا آپ نے، اس میں جو خانے لکھے ہوتے ہیں اس میں سے ایک خانہ فل نہ کریں، پاسپورٹ بن جائے گا؟ نہیں گا نا. لائسنس بن جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ جتنی فارم دیے ہوتے ہیں اس کو انسان نے بھرنا ہوتا ہے. بھائی نہیں کرے تو اللہ پاک جس طرح انسان جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، کہتا نہیں ہم آپ کو کنسیڈر نہیں کر سکتے، یا تو اس کو جواب دیں. تو اس مثال کو سمجھنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں جو اصل دنیا ہے ہماری آنے والی زندگی جو ہے، جس میں دو زندگی ہیں انسان کے پاس جو دی جائیں گی اللہ تعالیٰ، تو دائمی زندگی ہوں گی. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یا تو دائمی عذاب ہو انسان کے لیے فور ایور کے لیے، یا پھر دائمی راحتیں اور خوشی ہوں گی اللہ تعالیٰ جنت کی شکل کے اندر. یہ تو ہر آدمی کا ایمان ہے، اس پر ایمان والے کا، ہر ایمان والے کا
یہ دو ہی راستے ہیں آخرت میں جو اللہ دے گا، یا تو دائمی عذاب ہوگا یا دائمی۔ ان دونوں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی کا سیکچ عطا فرمایا ہے، جس کے اوپر ہم دائیں یا بائیں جائیں گے۔ یہی ہے نا بھائیو، اگر وہ فارم ہمارا فل ہوا، بالکل صحیح ہوا الحمدللہ، تو اپلیکیشن منظور ہو جائے گی۔ اگر نہیں ہوا تو دنیا کے اندر ایک آدمی اس کو قبول نہیں کرا تو اللہ کیسے قبول فرما لیں گے کہ فارم ہم نے فل کیا بھی نہ ہو، ہم کہیں ہم نے جنت میں جانا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے کو یقین نہیں کر رہا، یہ فکر کی بات آپ سوچیں ذرا، اس معاملے میں غور کریں، میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں۔ کبھی ہم نے سوچا اس بارے میں؟ سوچیں۔ یا الذین فی سلمکافۃ، قرآن نے یہ بھی فرما دیا کہ فارم آئے تو پورا فل کر کے لانا بھائی، فارم بولے سبحان اللہ، جا کے سنیں نا بات ہوش سے، اس لیے میں کہتا ہوں تھکے ہوتے ہیں آپ بھی معاشرت میں، آپ کو جگاتا ہوں تاکہ قیمتی باتیں غور سے سنیں، تکیر نہیں۔ اللہ ہمیں عقل دے دے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو فارم جو اللہ نے ہمیں دی ہے میرے بھائیوں، ہم مر جاتے ہیں، فارم پیش کرنا ہے، فارم پیش کرنا ہے نہیں کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہے گی تو کالم پورا نہیں دے رہا، نہیں جی میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں، میں تو یہ کہتے یہ تو خالی ہے کام تیرا، لے جا چھٹی کرو۔ اس وقت کیا حال ہوگا سوچیں، آنکھ بند کے سوچیں کہ میں کھڑا ہوں، اللہ کا حشر کا میدان ہے، لائن لگی ہوئی ہے، حساب کتاب چل رہا ہے، ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، اس طرح لوگوں کو گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے، پکڑ پکڑ کے فارم چیک کیا جا رہا ہے، جس کا کام پورا نہیں ہوگا اللہ اکبر بے شک آدم ہی نہیں لکھا ہوگا، جہنم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جس کا فارم پورا ہوگا ماشاءاللہ ٹک 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 جنت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے میری اور آپ کی، سوچیں ذرا، ہے 60-70-80 سال کے بعد جو اللہ ہمیں چانس دے رہا ہے، اس کے بعد بھی کوئی زندگی آئے گی کہ پھر ہمیں چانس مل جائے گا کام کرنے کے لیے؟ تو یہ ساری کہ اسی لیے ہم نے خرچ کر دی زندگی کو اپنا، کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ ہم اپنے فارم کو چیک کریں۔ سوچیں، صبح سے لے کے شام تک جو ہماری زندگی جاتی ہے، کبھی ہم نے دیکھا کہ فارم ہمارے کدھر بھیجا، اس کو چیک تو کریں گے، اب ہمیں اللہ کا حضور پیش کرنا ہے۔ اتنی پکڑ کر دی ہمیں شیطان نفس دنیا نے، ہمیں کیا کرائٹیریا ہے میرے پاس اور آپ کے پاس، کس عمل کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جی ہم بخشے گے؟ بھائی ٹھیک ہے، وہ عمل اللہ نے آپ کو دے دیا، اس میں آپ نے عروج حاصل کر لی ہے، بہت بڑا عروج حاصل کر لیا ہے، لوگوں کی تعریفیں سن رہے ہیں، لیکن سر وہ ایک چیز تو نہیں ہے، کالم پہ تو فارم میں تو کافی کالم ہوتے ہیں انسان کے، یہ نہیں ہوتے، تو اس پہ اس کا کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو کالم اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اپنا فارم پیش کریں گے، ہم جنت میں کیسے داخل ہو جائیں گے؟ ایک پاسپورٹ نہیں ملتا، ایک لائسنس نہیں ملتا، ایک نوکری نہیں ملتی، ایک چھوٹی سی چیز نہیں ملتی۔ آپٹیشن کے پاس بھی جائیں تو پہلے فارم نکال لیتا ہے، دیکھ اس پہ ہی لکھنا شروع کرتا ہے، اس میں آپ نے کوئی غلط لکھ دیا تو کہے گا جی یہ تو آپ کا غلط ہے، آگے میں بھیجوں گا کیسے؟ آپ کی آنکھ میں دیکھے ڈینٹسٹ آپ کا دانت نہیں نکالے گا۔ اپائنٹمنٹ لینے جائیں ہاسپٹل اندر، میں خود تجربہ حیران ہو گیا، میں سن کے جب میں گیا کاؤنٹر پہ تو وہ مجھے سوال پوچھی آپ کی عمر کیا ہے، نرس کن کی، میں نے کہا بھائی یہ تو سب کچھ ہو چکا ہے، یہ تو میں پھر تو اپائنٹمنٹ ہے، مجھے تو ڈاکٹر کو بتاؤ گے میں آ گیا ہوں، مجھے دیکھیں آپ ہاسپٹل میں، لیکن ان کا قاعدہ تھا، اور ایک نمبر تو مجھے یاد نہیں، گھر کا مجھے کیا نمبر ہے فون کروں، اپنا ہی نمبر یاد ہے، تو کتنی نمبر یاد نہیں تو بڑا مشکل ہے، آپ جا سکتے۔ ارے بھائی یہ بھی کوئی بات ہے؟ سوچیں ذرا، آپ اصول دیکھیں یہاں کے، تو دنیا کے اصول تو ایسے بنائے ہیں کہ ایک نمبر میں غلط ہو رہا ہے پاس اس کا ٹیلی فون کا، تو مجھے وہ ڈاکٹروں نہیں دکھا رہے، سب چیزیں صحیح ہیں، نہیں نمبر آپ کے بتائیں گے تو پھر کیوں آپ یہاں کا؟ یہ سارا موضوع میں نے اسی وقت سوچ کے سوچا، میں کہ یہ یہاں یہ ہو رہا ہے، تو اگر میں اس وقت اللہ کے حضور میں کھڑا ہوتا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کالم پوچھتا تو میں کیا جواب دیتا؟ وہ اپنے حساب کریے، میں کھڑا اپنے رو رہا ہوں، یہ اللہ ہی کس مقام پہ کھڑا کر دیا۔ یہاں تو خیر لے دے ہو کے شور شراؤ مچ کے کچھ کہیں سے نکال کے میں دکھاؤں گا، لیکن وہاں تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی کام نہیں آئے گا، کچھ بھی چلے گا نہیں، اللہ کے دربار میں آدمی کی ضرورت نہیں ہوگی کسی کی پر مار سکے وہاں۔ تو یوں پڑھنے کا بنے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اللہ کے بندے سوچو
بات سمجھ آ گئی نہیں ہے، فکر کی بات ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے معاملہ وہ کیا دیا ہے، یہ تو سوچنا ہے کہا کیا ہے، ہمیں کیوں بھیجا ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ کیا ڈیمانڈ کرے گا، جو میں تمہیں کام دیا ہے وہ دکھاؤ مجھے. بڑا سمپل اللہ تعالیٰ کی تو ہر چیز بہت سمپل ہے. یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ کو کوئی بڑی کتابیں پڑھنی پڑیں گی یا بعد میں بات سمجھ میں آئے گی یا کوئی، کیونکہ یہ تو ہر قسم کے لوگ ہوں گے بیچارے، تھوڑے مائنڈ کے بھی ہوں گے، آدھے مائنڈ کے بھی ہوں گے، بالکل جاہل ہوں گے، بالکل جن کو کلمہ بڑے مشکل سے پڑھا جاتا ہے، کوئی بہت بڑے عالم ہوں گے، کوئی محدث. دنیا ہے تو ہر قسم کا آدمی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر آدمی کو دیکھنا ہے، تو اس نے وہ قانون جو رکھے ایسا ہے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکے. بولے سبحان اللہ. جواب دے گا وہ فارم اتنا جتنا آسان فارم ہوگا اس کو ہر آدمی فل کر سکتا ہے. اتنا کمپلیکیشن اس میں رکھ دیں یہ فارم، تو آدمی پوچھتا ہی پھرے گا یار یہاں کیا لکھنا ہے، ادھر کیا کرنا ہے، ادھر نہیں. اچھے ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں فارم اتنی آسان کرتے ہیں کہ ہر آدمی ہے فٹافٹ ٹک ٹک کرے اور جناب چلو بھائی کام ہو گیا. ہے نا ایسی بات. ہاں بڑا آدمی خوش ہوتا ہے یار بڑا آسان تھا، یا پاسپورٹ بننا پہلے تو یہ کرنا پڑتا تھا، وہ فارم پلاؤ یہ ہوتا تھا نا، ایسے کتنا آسان ہو گیا، لیا اپنا. اب تو ہمیں مہر بھی لگوانی پڑتی ہے، اسٹیمپ بھی نہیں پڑتی، بس وہ کہتے ہیں یہاں لکھ دو اپنا نام وغیرہ. پتہ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کہ ہر بندہ خوش ہو میری فارم دیکھ، ہر مرد خوش ہو، ہر عورت خوش ہو میرا فارم جب دیکھیں او ویری گڈ، تو بہت ہم سمجھ گئے، انڈرسٹینڈبل ہے. کوئی آدمی اللہ کے حضور میں جا کے پیش نہیں کر سکتا اپنا دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہمیں کام دیا تھا ہم سمجھ گئے. ہم سمجھے نہیں تھے. کیوں نہیں سمجھے؟ ہم دارالعلوم نہیں گئے، کیوں نہیں سمجھے ہم نے فلاں نہیں کیا، کیوں نہیں سمجھے ہم اتنے بڑے وہ نہیں تھے. ایسی کوئی بات نہیں، سمجھا دیا. وہ کیا ہے؟ جب رمضان بھی آنے والا ہے، دہرائی ہو رہی ہے نا. کیا ہو رہی ہے؟ دہرائی کریں. دہرائی سمجھتے ہیں کیا؟ بات دہرا رہے ہیں نا تاکہ پکی ہو جائیں چیزیں. اب اگلا بھی مہینہ ہم نے ضائع کر دیا اس بکواس میں، تو کام ختم ہو جائے گا نا بھائی. یہ نہیں تو دہرائی تو کر لیں کہ ہم وہی بھائی بات تو سوچو یار، ہم کس شاید رمضان آ رہا ہے پورے سال کی کمی پوری ہو جائے، الحمدللہ بولے الحمدللہ. تو اور کیا ہو چاہیے؟ یہ دہرائی ہو رہی ہے. سچ بات. اس لیے تم جمع ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں اور کیا آپ نہ میری شکل دیکھیں نہ میں آپ کی شکل دیکھیں، نہ میں کتنا بڑا عالم ہوں، نہ محدث ہوں، نہ کوئی تقریر کرنے والا آدمی ہوتا ہے. ایک جاہل آدمی ہوں بالکل ناپیر، اور آپ گناہ گار آدمی ہوں. تو ویسے بیٹھ جاتے ہیں. آپ اچھے لوگ ہیں تو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. اور کیا اللہ کا بڑا کرم احسان. تو بھائی یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی ہے نا. اب کیا چیز ہے جو اللہ نے دیا؟ فارم تو پڑھیں اللہ تعالیٰ کا. فارم پڑھیں گے تو اس کی تیاری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹا فارم سا بنا دیا، ہر آدمی کی بات سمجھ میں آتی ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ بھائی تمہارے جو ہے دوزخ اور جنت کا فیصلہ ایسے ہی ہوگا کہ جب تم اس دنیا سے نکلنے لگو، جس کو ہم کیا کہتے ہیں اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے. یہی کہتے ہیں نا. ہم تو کہتے ہیں رحمت میں، لیکن پتہ نہیں ایک فارم میں کیا ہوگا اس کا. رحمت میں پہنچ گیا تو فارم میں کیا ہوگا؟ وہ جس وقت ٹرانسفر ہو جاتا ہے نا، اس وقت ٹرانسفر، اس کو اردو میں کہتے ہیں انتقال ہو گیا. انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انگلش ٹرانسفر ہو رہا ہے فرام ون پلیس ٹو دا ادر پلیس. اور کیا یہ ہمارا کانسیپٹ یہ نہیں کہ مٹی میں مٹی ہو گیا ختم ہو گیا، بلے کتے کھلا دو، اس کو جلا دو، اس کو فلاں کر دو. اسلام کا ہمارا بولا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے اس پیارے مذہب میں حقیقت بیان فرمایا کہ کہاں ہوا؟ یہ تو ٹرانسفر ہوا ہے، انتقال ہوا ہے، اس کو منتقل ہو رہا ہے جیسے ایک مکان سے دوسرے مکان میں. تو اس دنیا سے دوسری دنیا. سبحان اللہ. جب تک اس دنیا میں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس کیپیسٹی کے ساتھ رکھا، اس طریقے کے ساتھ رکھا کہ اس دنیا کے لیے بالکل ایڈجسٹ کرتا تھا، فٹ تھا. مٹی اس کو بری لگتی تھی، ڈسٹ بری لگتی تھی، ٹھیک ہے نا. اور جب اس دنیا میں جا رہا ہے تو ڈسٹ اس کا، مٹی جو اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے. بولے سبحان اللہ. دل کرتا ہے اس کا جلدی کرو بھائی، جلدی کرو، مجھے ڈالو اس میں. چیختا مرتا. اور اسی طرح جب بھی کہا جاتا ہے، علماء کرام تو یہ بتاتے ہیں، ہم نے ان سے یہی سنا ہے، فرماتے ہیں کہ بھائی جس وقت انسان مر جائے تو جلدی کرو اس کو ڈالنے. حدیث سناتے ہیں کہ 3 چیزوں میں بڑی جلدی کرنی چاہیے انسان کو. تو اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس میں ایک چیز کیا ہے کہ انسان مر جائے تو جلدی کرو.
یہ نہیں کہ یہاں سے وہاں بھیج دو جی، وہاں سے یہاں کر دو جی، پاکستان سے مردے سے پوچھو جو زندہ ہے کیا بکواس کرتے پھرو، ابھی تم دنیا کے چکر میں پھر رہے ہو، ابھی بھی تم دنیا میں مجھے ذلیل کر رہے ہو، ساری زندگی تم نے ذلیل کیا ہے مجھے، کھاتے پیتے رہو، اپنی اولادوں سے کہہ رہا ہے جھوٹ تم نے بلوایا، سود تم نے کھلوایا، حرام پنا تم نے مجھ سے کرایا، فراڈ تم نے کرایا، اب بھی تم مجھے اس بات پہ عمل نہیں کر دے۔ اللہ کے نبی نے جو بتایا کہ میرے لیے سب سے راحت اور بہترین جگہ وہ ہے کہ فوراً جلدی سے جلدی گھڑا کھودو اور مجھے اس میں ڈال دو، گھڑا نہیں میرا دائمی مکان ہے، انتظار کرنا ہے، بولو سبحان اللہ، دائمی مکان ہے، بہترین یا تو محل ہوگا، پیلس ہوگا، سبحان اللہ، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں گی، کوئی دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا بادشاہ کا محل بھی ایک آدمی ٹوٹے پھوٹا آدمی جو جا رہا ہے بیچارہ، جس کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوگی کچھ چرپائی بھی صحیح ملے، اس کا کمبل بھی اس کے پاس ہو، سمجھے نا بھائی، اس کے لیے وہ جو مٹی ہم سمجھیں مٹی میں ڈال دو تو ہزاروں کروڑوں محل اس کا آ جائیں، اس کے مقابلے میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکے، تبھی تو شور مچاتا ہے وہ جلدی کرو کس دنیا میں۔ وہ جس وقت آدمی ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز منتقل ہو جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے، وانٹ ہیو اینی انٹرسٹ، اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، نہ بچوں سے، نہ بیویوں سے، نہ مکان سے، نہ دکان سے، وہ چاہتے ہی کچھ نہیں کہ کسی کو شکل دکھائے، اور ہم اپنے بکواس کرتے ہیں، نہیں جی نہیں جی اس کو پاکستان دادے نال بھیج دو جی، نہیں جی ہم ادھر نال کر دو جی، نہیں جی ہم نے اس کی سوال پر جب مر جائے کس کا حکم ہے؟ امام الانبیاء، ان کا حکم، جس وقت مر جائے اور جہاں مرے اسی کو سمجھو جگہ ہے اس کے لیے، چکر مت پڑو، کیونکہ پھر وہ کوس رہا ہوگا آپ کو، کس کر رہا ہوگا، ذلیل تباہ کر دیا تم نے مجھے کیوں تم اتنا ذلیل کر رہے ہو، مجھے جلدی سے میری جگہ پہ بھیجو، میں جاؤں اور راحت کروں، اور پھر انتظار جی وہ آئے گا، فلاں بہن آ رہی ہے تو چاچا آ رہا ہے، تم یہ دنیا دیکھو کتنی ذلیل ہے کہ مرنے کے والے کے ساتھ بھی ہم کھیلتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پورا قانون بتایا ہے اس کے ساتھ کھیلو مت، اب کہ تمہارے حساب ختم ہو گئی، میری امانت ہے میرے پاس آ گیا، بولو سبحان اللہ، تمہارے سے لینا دینا ختم ہے، اس کا بہت کھلا دیا، کمائی بھی دے دی اس نے، تمہاری تربیت بھی کی ہے، تمہیں پڑھایا بھی ہے، تمہارے لیے بچہ رویا بھی ہے، تمہاری دعائیں بھی کی، اس نے بہت کچھ کیا تمہارے لیے، بس یہ امانت میری تھی، میں تم سے واپس لے رہا ہوں، جاؤ تمہارے سے ایک کہہ دو ان للہ و انا، تیری مال تو ہی لے گا، میرا کچھ بس ختم، اس کے ساتھ پلی مت کرو، سمجھا کی بات نہیں سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جس وقت ٹرانسفر ہوتا ہے آدمی، انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، اب کیا اس کے پاس ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے لفافے کے اندر جو کیا پیش کرنا ہے، اس نے فارم جو اپلیکیشن دی تھی وہی پیش کرے گا نا لگتا میں، تو بڑی سمپل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس وقت تو اس دنیا سے ٹرانسفر ہو رہا ہو اے میرے بندے یا ایمان والے، تو نے اس طرح آنا ہے۔ اب یہ پروگرام آ گیا اللہ تعالیٰ کس طرح آنا کہ تیرے جسم کے اوپر ایک بھی گناہ کا سپاٹ نہ ہو، بولے سبحان اللہ، ایک بھی دبا نہ ہو، ذرے کے برابر بھی دبا نہ ہو، ذرے کے برابر بھی دبا نہ ہو گناہ کا یاد رکھ، یہ نہیں یہ تو چھوٹا گناہ ہے، یہ تو یہ گناہ لگتا ہی کچھ نہیں، جس کو فرما دیا گیا کہ میری نافرمانی ہے اس کی لسٹ آ گئی ہے، قرآن میں بتا دیا گیا ہے، چھوٹا ہمیں بے شک وہ اتنا چھوٹا نظر آئے کہ ہم دوربین سے بھی نہ دیکھ سکیں، لیکن کانوں میں آواز پہنچ گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ گناہ ہے، اس کے نزدیک مت جانا، بولے سبحان اللہ، گناہ ہے بس، کوئی کرائٹیریا اور نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اللہ کے حبیب نے جو بتا دی بات یہی بتانے آئے تھے، معراج مناتے تو بہت ہیں، شان بتاتے تو بہت ہیں، لیکن کہتے میری شان کیا بتا رہے ہو، میں تو تمہاری غم میں گیا تھا، تمہارے لیے عبادت لے کر آیا ہوں، ایسی نماز لے کر آیا ہوں جو تمہیں بخشش کرا دے گی، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آؤں کہ گناہوں کے ساتھ حساب کیا ہوتا ہے، کیسی کیسی سزائیں دی جاتی ہیں، کیسے کیسے معاملات کیے جاتے ہیں، میں تو یہ سب دیکھ کے اللہ نے مجھے دکھائی ہیں چیزیں، یہ ہے شب معراج۔ تو بھائی یہ ہے میرا آپ کا معاملہ، بس اللہ نے یہ کہا کہ جو ایسا آدمی آ گیا جس کے جسم کے اوپر ایسی عورت آ گئی کہ ایک سپوٹ کے برابر بھی، دانے کے برابر بھی اس کے اوپر گناہ، بالکل پاک صاف جیسے سفید چادر ہے، اس طرح تو آ گیا تو تیرا حساب بہت آسان ہوگا، سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اگر ایک چھوٹے سے سپاٹ کے ساتھ بھی تو آیا
تو جنت ایک ایسی پاک صاف طیب جگہ ہے کہ اس کی کرائیٹیریا یہی ہے کہ وہ کسی بھی ایسے انسان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی جس کے اوپر کوئی ذرا سا بھی گناہ ہو، دروازہ نہیں کھلتا. تو پھر اب تو دوسری دنیا پہنچ چکا ہے، تو پھر تجھے کس سے غسل دیا جائے گا؟ دوزخ کی آگ سے تجھے غسل دیا جائے گا اور تیرے گناہ کے مطابق اسے جلایا جائے گا. مجھے بتائیں بھائی، یہ جو آگ ہے اس میں آپ ایک سیکنڈ میں مجھے رکھ سکتے ہیں، اندر رکھ سکتے ہیں؟ وہاں کیا حال؟ اس کی طرف تو میں کیا بیان کروں. اللہ معاف فرمائے. بڑی خوبصورت رات ہے، بخشش کی رات ہے، شعبان کی پہلی رات ہے، شب قدر ہے. اور فکر کی بات کر رہے ہیں، کیا بات کریں جہنم کی یاروں. جنتی کی باتیں کرو دوستو. اللہ نے جنت عطا فرمائے، اس عذاب سے بچائے، جہنم سے بچائے. اللہم اعوذ من اہل النار. اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے. تو بھئی ہے کوئی آدمی ایسا؟ یہ ہے ہماری تیاری. آج مر جاؤ، کل مر جاؤ، ابھی مر جاؤ، لیکن مرنا کیسے؟ جسم پہ نہ نگاہوں والا ہو، نہ منہ والا ہو، نہ کانوں والا ہو، نہ ہاتھ والا ہو، نہ سوچنے والا ہو. بالکل پاک صاف ہوگا وہ آدمی جس کے جسم کے اوپر ایک ڈاٹ بھی نہیں ہوگا. وہ جنت میں جائے گا. جس کو نہیں ہوگا اس کا کوئی تعلق نہیں. بس آگے بات سمجھ. اب کیا ہے؟ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا، میں بھی ایسا نہیں ہوں کہ یار یہ تو بڑا سخت کام دے دیا، یہ کیسے کریں؟ ہے نا؟ یہ تو بڑا ناممکن ہے، یہ کیسے؟ یہ تو گناہ کے بغیر چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہی ہوتا ہے، یاد رکھیں. اب وہی مانگتے ہیں اور ہمارے میں وہ صلاحیت موجود ہیں. ایک نہیں، کروڑوں اللہ کے بندے ایسے جا رہے ہیں جن کے جسم پہ گناہ کا نشان بھی نہیں ہوتا. ایسی بات نہیں ہے. آج بھی دنیا سے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، چاہتے آئے ہیں اور جائیں گے اللہ کے فضل سے. اللہ نے کہا ہے تو پروڈکشن ہوتا ہے. فیکٹری لگائی تو پروڈکشن ہوگا ضرور. یہ نہیں کہ ہاں یہ کیسے ہوگا. اب ہم کیا سوچتے ہیں؟ یہ تو بڑا مشکل. بس ہاتھ جوڑ کے مشکل تو ٹھیک ہے، جہنم کے ایکسیپٹ کر لو. اسے قصہ ختم، نو ڈاؤٹ. آج نہیں، کل نہیں، 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد ایسا وقت گزرتا پتہ نہیں چلتا. جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، دائمی ختم ہو جائے گا. یا دوسرا کام کریں، بالکل جانے کی ہر وقت جانے کی تیاری. جب جانے کی ہر وقت تیاری تو ہر وقت آدمی کو اتنا پاک اور صاف ہو کہ جسم کے اوپر ایک گناہ بھی نہ ہے. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بات، علماء کرام نے بتائی یہ بات. میں تو کیا بتاؤں، علماء کرام یہ بتاتے ہیں یہ بات، یہی بتاتے ہیں علماء کرام بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی سارے عملوں کو ضائع کر دیتا ہے گناہ. چاہے کتنا اچھا عمل کرنے والے ہیں، کتنے مقام کے عمل کرنے والے ہیں، لیکن جس میں انسان گناہ کرتا ہے اس کے نور کو زائل کر دیتا ہے. وہی آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کے لیے الٹا بن جاتا ہے. کہ اتنے بڑا احسان کا موقع اللہ پاک نے دیا، اس نے اس عمل کو کرنے کے بعد بھی پھر اس کو ضائع کر دیا گناہ کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے اعمالوں کو ضائع مت کرو. تو پہلی چیز جو ہم نے دیکھنی چاہیے کہ جتنی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق دے رہا ہے، جتنی بھی توفیق دے رہا ہے، اور اتنی توفیق انسان کو مل جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرائض اور واجبات ہمیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم کیا ہے. کیا چیز؟ فرائض. نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزے فرض ہیں، حج استاد حج فرض ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو حج آگے پھر واجب ہیں. واجبات میں جو جیسے داڑھی واجب ہے، فرض والا درجہ ہے اس کا. تو اسی طرح واجبات ہیں انسان کے سب کے، کہ ایک مشت داڑھی ہے یہ واجب ہے. تو اگر کوئی انسان ان فرائض کو اور واجبات کو پورا کرتا ہے، نہ تہجد پڑھتا ہے، نہ اشراق پڑھتا ہے، نہ ذکر کرتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ حفظ کرتا ہے، نہ علم سیکھتا ہے، نہیں استاد اس میں نہیں، اپنے حلال کمائی کرتا ہے، بچوں کی حفاظت کرتا ہے، اتنا ہر چیز جو ہے وہ اس کے مطابق کر رہا ہے، آرام سے سوتا ہے، نہیں پڑھ سکتا تہجد نہ پڑھے، اشراق نہیں پڑھ سکتا، چاشت نہ پڑھ سکے، لیکن فرائض کو بہترین اعلیٰ درجے میں عطا فرماتا ہے، واجبات کو پورا کرتا ہے. سمجھے نا؟ اور گناہوں سے ویسے ہی بچتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا کہ تو پاک صاف رہے، گناہ تیرے جسم پہ نہ ہو. کوئی گناہ اس کے جسم پہ نہیں ہوتا. اتنے کرنے کے بعد بھی دیکھ لیں،
اصل شرط کیا ہے کہ گناہ اس کے جسم پہ، تو گناہ پر بات کرتا ہے نا، گناہ نہیں ہونا چاہیے جسم کے اوپر. بے شک عبادت نوافلوں میں تھوڑے نظر آتے ہیں، حجوں کی تعداد تھوڑی ہے، نفلوں کی عبادت تھوڑی ہے، قرآن کی تلاوتیں تھوڑی ہیں، یہ سب تھوڑی نظر آ رہی ہیں، لیکن گناہ جو ہے سبحان اللہ پتہ نہیں وجود کے اوپر نہیں، تو عام آدمی نہیں اٹھے گا، وہ غوث اور کتب کو اٹھے گا. اللہ کے اس نے اس چیز کو، اس کرائٹیریا کو پورا کر لیا جو اللہ نے کہا تھا کہ اس کے جسم پہ ایک دبا بھی نہیں ہے، 5 وقت کی یہ اس طرح اس نے زور لگایا، اس نے مرضی اس کی، اس طرح پہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے. تو کیا سمجھیں اس بات سے کہ ہمیں تیاری کس چیز کی کرنی چاہیے دوستوں؟ کس چیز کی؟ کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارے جسم پہ کوئی بھی گناہ کا حصہ بھی نہ ہو، زبان سے نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سنت شریفہ ہے، طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں اعمال دیجیے، ہمیں بتایا نا، تو اس کا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ بھی بیان فرما دیتے ہیں. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر طریقہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا کانسٹیٹیوشن ہمیں دیا. وہ کیا دیا؟ جو شفا بھی کہا جس کو، اور رحمت بھی کہا مومنین کے لیے. وہ اسی لیے کہا کہ جو میں حکم تمہیں دے رہا ہوں اس میں تمہیں واضح طور پہ مل جائیں گے، تمہیں بالکل پار کر دے گا یہ قرآن حکیم جو تمہیں دی جا رہے ہیں. نہ یہ رٹنے کے لیے دیا ہے، نہ میں حفظ کے لیے دیا ہے، ہمیں نہ اور کچھ نہ چومنے کے لیے دیا ہے. کسی چیز کے لیے قرآن نہیں ہے. قرآن اس لیے ہے کہ گیٹ گائیڈنس، کہ تمہیں سب سے پہلے جو قرآن کا کام کرنا ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اس سے تم نے ہدایت لینی ہے، تمہیں اس لیے اس کو شفا اور رکھا گیا ہے. اور نور اللہ نور ہے وہ آدمی کی. یہ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس میں جناب وہ ترقی بھی کر جائے، حفظ بھی کر جائے، علم بھی کر جائے، سی اس میں بڑھتا چلا جائے، اللہ کہتا ہے کہ نور اور نور ہو گیا، پھر تو جنت کے مقامات کو طے کرتا چلا جائے گا. بولو سبحان. لیکن اگر اصل مقصد کو نہیں لیا جو اللہ نے قرآن دیا کہ ہدایت، یہی ہدایت ہے. جب اس وقت یہ ہمارے پاس حکم آ رہا ہے کہ آپ نے زندگی لے کر آنی ہے، تو ہمیں کون بتائے گا؟ کہاں سے گائیڈنس لیں گے؟ آپ کس سے لیں گے؟ قرآن حکیم سے. وہ شفا ہے، وہ رحمت ہے مومنین کے لیے. اسی وجہ سے یہ مجموعہ رحمت، مجموعہ شفا جو لے کر ہے، جس کو دیا گیا، وہ رحمت العالمین ہے. رحمت العالمین ہے. اس نے بکھیر دیا، ایک ایک جز بکھیر دیا قرآن کا. سبحان اللہ. سبحان. یہ ہے قرآن. تو اللہ پاک نے جہاں حکم فرماتے ہیں اس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ فوراً اس کا عمل بھی بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے تم کرو. سبحان اللہ. کتنا بڑا مسئلہ ہے جو بہت مشکل ہے کہ یار کیسے جائیں، آنکھوں گناہ نہ ہو، زبان کا گناہ ہو، ہاتھ گناہ نہ ہو، پیٹ میں گناہ نہ ہو، کسی چیز میں گناہ نہ ہو. بالکل آدمی کر سکتا ہے. آدمی ہے ہی وہ، مومن تو ہے ہی وہ، اس کی نشانی یہی ہے. الحمدللہ عجیب و تھوڑی ہے، وہ شانی یہی ہے، نمانی یہی ایمان کی. بھائی آدمی تو ہے، اس لیے تم پیدا ہوئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ایک طریقہ بیان فرما رہے ہیں قرآن میں. بیان کر دوں آپ کو؟ بولے سبحان اللہ. کہ بھیا جو آدمی، جو عورت اس طریقے کو اختیار کر لے گی، انشاءاللہ وہ اس دنیا سے جب جائے گی، تو دنیا جب جائے گا تو اس کے جسم پہ کوئی گناہ کا دبا. بولے سبحان اللہ. چلیں پھر اگلی ملاقات میں انشاءاللہ پھر بتائیں گے. انشاءاللہ یہ بھی بتا دیں، ابھی بتا دیں. جس نے سننے ہاتھ کھڑا کرے، رائٹ نیچے کر لو، اور جس نے کرنا ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے. ہاں یہ بات. چلے مولانا نے ہاتھ نہیں کھڑے کی، انگلی کھڑا کی. یہ تو شہادت کر رہے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں. تو بھائیو اللہ نے جس حکم فرمایا ہے اس کا کہ تم گناہ سے بچ کے آنا، ایک جگہ نہیں قرآن میں فرمایا، پورا قرآن پڑھا ہوا ہے. ایک لفظ کے اندر تعالیٰ نے یہ پورا پیغام دیا اپنا، اور پورا قرآن پڑھا ہوا ہے. اس کتنا سنتے ہیں ہم، اب تراویح پر سنیں گے، اتنا سنتے ہیں. اس لفظ پہ غور کر لو میرے دوستوں، کہ ایک لفظ نے اس پہ پیغام دیا، پورے قرآن کو بھر دیا اس سے. اس لفظ سے کیا لفظ ہے؟ وہ لفظ یہ ٹرانسفر کر رہا ہے آپ کو، یہ بتا رہا ہے یہ بات کہ تم جب میرے پاس آؤ تو گناہوں سے بالکل صاف ہونا چاہیے تمہیں. بتا رہے ہیں قرآن. آپ جگہ جگہ آمنوں کے ساتھ، یا الذین آمنوا، یا الذین آمنوا کے ساتھ وہ لفظ آ رہا ہے. وہ کون سا لفظ ہے؟
تقوا. یہ تو قاری صاحب بتائیں گے. مولانا صاحب مجھے ایسا ہے نا, میں تو جاہل آدمی, آتا نہیں. ایمان کا نام اس کے ساتھ ہی کیا آتا ہے؟ تقوا. وہ تیج تو کرے اللہ تعالیٰ کہ ایمان بولو, اے ایمان بولو, خبردار تمہارے جسم پہ ایک گناہ نہیں. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہ تمہاری زندگی ایسی پاک صاف ہونی چاہیے کہ کسی قسم کے بھی اس میں دبا نہ ہو گناہوں کا. یہ ہے تقوی کا لفظ. کتنی جگہ ہے قرآن کے, گن کے دیکھ لیں آپ. یا الذین اتقوا اللہ, یا الذین اتقوا اللہ, یا ہم سمجھے پتہ نہیں کس کو اللہ پاک کہہ رہا ہے. یہ کیا لفظ کیا ہے؟ یہ تو بس بتائیں کہ ایمان والو میرے پاس جب آؤ تو تمہارے جسم پہ کوئی گناہ کا دبا نہ ہو. جب کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی سبحان اللہ, قرآن کا یہ انداز ہے کہ جب کہتا ہے تو ساتھ ہی اس کا علاج بتاتا ہے. بولے سبحان اللہ. وہی بتائیں گے. کسی کا باپ بھی نہیں سوچ سکتا ہے کہاں سے کر سکتا ہے, بچ جائے آدمی. اور جس نے وہ علاج اختیار کر لیا وہی لوگ خوشی کے ساتھ, ہم تو نرا کے قبروں میں ڈالے ہوتے ہیں اور قبریں انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ آؤ بھائی تم جنت میں آ گئے ماشاء اللہ. آج اسی کی محنت ہم نے کرنی ہے. اللہ جو رزق دیتا ہے, کھاؤ چکن کھاؤ, گوشت کھاؤ, مرغے کھاؤ, پلاؤ کھاؤ, شامی کباب کھاؤ, دالیں کھاؤ, جو چاہے کھاؤ. اللہ نے پھل دیے ہیں, سب کچھ دیے ہیں. کہتے ہیں یاشی کرو, ایک شادی کرو, 2 کرو, 3 کرو, 4 کرو, جتنے چاہے حج کرو, سب کچھ کرو. اللہ کہتے ہیں بالکل میں نہیں روکا, میری نعمتوں کا مزہ بھی کرو اور ساتھ میں گناہوں سے ہی بچتے سمجھو. دنیا میں انجوائے کرے انسان, آخرت میں انجوائے کرے. ہاں کس طرح بچیں؟ کہتے جس میں بتاتا ہوں بچ جاؤ گے. کھاؤ بھی مال میرا اور طریقہ میں بتاتا ہوں اس طریقے پہ عمل کرو, بچ جاؤ گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ مال اللہ کا کھاتے ہیں اور طریقہ استعمال اپنے ہی کرتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں کرنا. ایک بات ہوئی بھائی دوستو, انصاف ہے. اللہ نے کب روکا کہ تم بھائی وہ 30 دن ہمیں دیتا ہے, وہ بھی 30 دن اس لیے دیے لعلکم تتقون. بولے سبحان اللہ. 30 دن بھی سارے 30 دنوں میں روزہ رکھ کے, مجاہدے کرا کے, ہمیں جناب قرآن پڑھا کے, نفل پڑھا کے, سب کچھ پڑھا کے, ایک ہی بات اس نے کہی کہ سب کچھ میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ ابھی میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ کام نہیں آئے گا, تمہیں کام یہی کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ گناہ تمہارے جسم سے پاک ہو جائیں. زبان سے بھی نہ گناہ ہو, ہاتھ سے بھی نہ گناہ ہو, ہاتھ سے بھی نہ گناہ ہو, پاک ہو جا بالکل. ہو سکتا ہے رمضان کے فوراً بعد تجھے بلا لو. میں نے رمضان قرآن کے لیے نہیں دیا کہ تم قرآن ختم کرو, فلاں کرو, نفل پڑھو, تہجد پڑھو. لعلکم تتقون اس لیے دیا کہ تیرے جسم پہ گناہ کا کوئی دبا نہ ہو. یہ نہ بولنا بالکل. اب ہم رمضان کو کہیں گھسیٹ لیں, کسی سے موڑ لیں, ابھی سے بک ہوگی, سیٹیں ہو جائے گی حجوں کی, الحمدللہ. لیکن اصل سبق تو یاد رکھو, اصل سبق تو یاد رکھو. ٹکٹ بک کرانے سے پہلے, جانے سے پہلے اس سبق کو یاد کرو کہ جب تو عمرے پہ جا رہا ہے تو وہ مقصد جو رمضان جس مقصد کے لیے آیا ہے تو اس کو پورا کر رہا ہے. ابھی جس پیسے سے جا رہا ہے وہ حلال ہے, اس میں کوئی بو تو نہیں ہے کسی قسم کی, کسی کا مال تو نہیں کھایا ہوا, جھوٹ تو نہیں بولا, غلط سائن تو نہیں کیے ہوئے, تو نے غلط بات تو نہیں کی. اور یاد رکھ کہ سب سے بڑا نفس اور شیطان کا دھوکہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کو ہمیشہ چھوٹا کر کے دکھاتا ہے. اللہ کے نبی کے جو غلام تھے, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہے, گناہ ہمارے نزدیک تو ایسے تھے کہ چھوٹا تو ہم سمجھتے نہیں تھے. ہر گناہ اس عہد پہاڑ سے بڑا نظر آتا تھا. آج عظیم نوانا آ گیا کہ لوگ پہاڑوں جیسے گناہ کرتے ہیں اس کو مکھی کے برابر سمجھتے ہیں. یہ صحابہ کرام کا قول ہے. تو آج کا زمانہ کیا حال ہوگا مجھے آپ بتائیں. جی کتنے لکھے اللہ بے حیائی, کتنے لکھے, یہ کیا زمانہ ہے, یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے جناب, مجبوری ہے. یا الذین آمنوا کر تو سوچ لو کہ بھائی مجبوری تو گناہ کراتی ہے, نفس تو گناہ کراتا ہے. ہمیں تو ہمارے پاس تو ایک کرائٹیریا, ایک سٹینڈرڈ ہے کہ میرا مولا کیا کہتا ہے. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ایسی باتوں سبحان اللہ کیسی کہ میرے رب نے کیا کہا قرآن میں, ہمیں رب نے کیا بتایا, اس کی علاج کیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح اس پہ ایکسپلین کر کے بتایا ہے اور اس کے غلاموں نے اس کا عمل کر کے کیسے دکھایا ہے. بڑی بڑی تاریخیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا الذین آمنوا اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا کہ بھائی کیا کرو تم, گناہوں سے پاک ہو جاؤ. اب علاج آ رہا ہے, علاج آ رہا ہے. سبحان اللہ.
کریں گے نا سب؟ بہت آسان کچھ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. بولے سبحان اللہ. گناہوں سے اپنا پاک کر لو. اور کہتا ہے طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں, اگر تم اس طریقے کو اختیار کر لو گے تو انشاءاللہ تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے. پھر تمہیں گناہ چھوڑنے میں تکلیف نہیں ہوگی, داڑھی رکھنے میں مشکل نہیں آئے گی, ٹی وی دیکھنے میں مشکل نہیں آئے گی, رات کو ٹیلی فون دیکھنے میں مشکل نہیں آئے گی. پھر تمہیں کھٹکنے لگیں گی یہ چیزیں, پریشان کرنے لگیں, حتیٰ کہ یہ کہ تمہارے پھر نفس کے اندر لڑائی فائٹ شروع ہو جائے گی. پھر حق اور باطل کی فائٹ ہوگی. انشاءاللہ تم اس پہ جمے رہے تو باطل چلا جائے گا. جاؤ الحق وزحق الباطل والا. بس تم ایک کام یہ کرو, بل تنظم نفس. ہر آدمی بس ایک کام یہ کرے. ہر آدمی کو چاہیے کہ یہ فکر پیدا کر لے, اس کا ایک دھیان ہر وقت یہ ہو بل تنظم نفس کہ میں نے کل کے لیے, کل ہے موت, میں نے کل کے لیے کیا سامان جمع کیا ہوا ہے, میں نے کیا بھیجا اللہ کے پاس. جی اس کا راج ہے. اور یہ اتنا کامن ہے ہماری زندگی میں, اس کی توجہ ہٹانی ہے. اتنا کامن ہے. سنیں یار, یہ کل میری اموٹی گاڑی میں پتہ نہیں میں پیپر میرے کدھر گیا, فکر ہو رہا ہے کہ گاڑی کی اموٹی کیسے ہوگی. کل آپ کا انٹرویو ہے, رات نہیں یار میں نے انٹرویو دینا ہے, پتہ نہیں پیپر کہاں رکھا ہے, میں اس کی تیاری نہیں کی, میں نے فلاں لکھ گیا, اس کی تیاری کی فکر ہو رہی ہے. دکان کا لیے آپ نے کوئی اپلائی کیا تو آپ کو فکر ہو یار وہ پیپر میں نے بنایا تھا نہیں بنایا تھا, اس آدمی سے نہیں ملا, یار دعا کرنا یار مجھے دکان مل جائے, فلاں کروں. فکر ہے بھائی نہیں, کل دکان کا فیصلہ ہونا ہے, کل آپ کی ٹیکسی کی ایم او ٹی ہونی ہے, کل آپ کی گاڑی کی جو ہے ٹائر چینج ہونا ہے, کل آپ نے کچھ دوسرا کام کرنا ہے, کل آپ کے بچے کو اسکول میں مدرسے میں داخلہ ملنا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ فکر ہے. بل تنظر نفس, وہ فکر کر رہا ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا, میری نوکری ملتی ہے نہیں ملتی, کل مجھے دکان پہ جانا پڑے گا نہیں پڑے گا, کل مجھے فلاں ڈیٹ مل جائے گی نہیں ملے گی, کل میں نے جس لڑکی کے لیے شادی کی اپلائی کیا وہاں مجھے جواب آ جائے گا شادی ہو رہی نہیں ہو رہی. یعنی ساری زندگی کے اندر فکر انسان کے اندر اتنا غالب ہوتا ہے کہ ہر وقت زندگی کی فکر میں ہوتی ہے. میرا مولا کہتا ہے کہ یہ تو میرے اختیار میں, اس کو ہٹا, تو فکر یہ کر کہ کل تیری زندگی جب اعمال لائے گا تو نے جمع کیا کیا ہے. فکر کو چیز بولو سبحان اللہ. کتنا آسان بات ہے. کہتے ہیں یہ غلط فکر لیے تو بیٹھا ہے بیوقوف, یہ تو فکر کرنے کی بات ہی نہیں ہے, یہ تو تیری تقدیر میں لکھا ہوا, یہ فیصلہ میرے پاس ہے. اس کے لیے تو صرف ایک کام کرنا ہے, جو طریقہ میں نے بتایا وہ طریقہ بہت آسان ہے, نبی نے کر کے بتایا ہے. ایک دو تشریف سے بلایا, آپ کہنے کہ بھائی ہے کوئی دعا مانگے, اس نے دعا مانگے, کیا مانگنا ہے, کیا چاہتا ہے, جی دعا مانگ دی, اور کیا چاہتا ہے یہ مانگ دی. اب لوگ دعائیں مانگے بتائے جا رہے ہیں, اللہ کے نبی دعائیں مانگے دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی انداز سے آپ عورتوں کے اندر پہنچ گئے. آپ نے فرمایا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے, مجھ سے حاجت دعا میں دعائیں مانگتا ہوں تمہاری. عورتیں بتائی جا رہی ہیں دعائیں, کہ ہمیں یہ چاہیے, ہمارے قرض دور کر دیں, ہمارا فلاں ہو جائے. اللہ کے نبی دعائیں کیے جا رہے ہیں اور دعائیں قبول کیے جا رہے ہیں. بڑا آسان طریقہ ہے. یہ سارے معاملات کے لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ میں نے ایک سسٹم رکھ دیا, خود بھی دعا مانگ, اور جو تک کر کے دکھائے نبی کی سنت ہے کہ جو کوئی نیک اور شریف انسان ہے اس سے بھی دعا مانگا, سننے والا میں ہوں, پوری ہو جائے. تو کتنا بڑا طریقہ ہے کہ خود جب گھبرا جائے کرتے کرتے جا کسی نیک انسان کے پاس جا. نبی کی سنت ہے کسی انسان نیک انسان کے پاس جا کے آپ میرے لیے دعا کریں. دینے والی ذات کون ہے؟ تو ان تمام معاملات کے لیے اللہ پاک نے فرماتے ہیں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ فکر نہیں ہے, یہ شیطانیت ہے. یہ شیطان ہے جو آپ کو اصل فکر سے دور کر رہا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ, تیرا فکر تو بس ایک ہونا چاہیے کہ کل جب تو میرے پاس آئے گا, ادھر جہنم ہوگی ادھر جنت ہوگی, تو تجھے فکر ہو یا اللہ کہ میں نے جنت میں جانا ہے, کہ جہنم کے چیز کو ختم ہو جاؤں. تو فکر یہ رکھ اللہ تعالیٰ میں نے آج کیا کیا ہے, کوئی گناہ مجھ سے کیا سرد ہو گیا. جس وقت یہ تو فکر رکھے گا تو دیکھے گا تیرے اندر وہ نور, ایک طاقت پیدا ہوگی کہ تو گناہ چھوڑ دے گا اور کر نہیں سکے گا. یہ بہت بڑا عمل ہے جو اللہ بتا رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی بتانے والا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں, ایمان سے بتائیں. ہمارے لیے یہ فکر نہیں ہے, واللہ یہ فکر نہیں ہے, قسم پوری امت میں نہیں. کیوں کہ ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں, رات کو بھی نہیں سمجھ سوچتے کہ میں مر جاؤں گا. یہ تو سوچ لیں گے, موت کا ڈر تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ڈر یہی ہے کہ جہنم میں جائیں گے, لیکن یہ ڈر نہیں ہے ہمیں
کہ ہم اللہ کے حضور میں پیش کیا کرنا ہے، ہم اس کو دیکھ لیں، اس کی تیاری کر لیں. بل تنظر نفس ما قدمت لغد، کہ میں نے رکھا گیا ہے کل کے لیے، میں کل لے کے کیا جاؤں گا. پھر اپنے اوپر نظر مارو، یہ میری شکل ہے، اس میں یہ کسی کمی ہے، یہ لے کے جاؤں گا. یہ میں نے کما کے جو آج رکھا ہے اپنے جیب کے اندر، کیا میں یہ لے کے جاؤں گا؟ جو میں نے باتیں یہ کی ہیں کیا میں یہ لے کر جاؤں گا؟ فکر آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ بالکل اسی طرح جیسے کل آپ نے نوکری تلاش کرنی ہے، آپ کمیونٹی کرانی ہے، آپ کی جو اپلائی کرنا ہے، تو آپ فکر ہو رہی ہے. کل اپائنٹمنٹ ہوتی ہے نہیں، میری کل اپائنٹمنٹ ہے، میں دیکھتا کروں یہ اپائنٹمنٹ لیٹر کہاں رکھا ہے میرا، صبح جانا ہے، میں پتہ نہیں کیا ہو آدمی کرو، اور لیٹر گم ہو گیا، تلاش کرتا پھر رہا ہوں، آدھا گھنٹہ ضائع ہو اس چکر کے اندر. وہ تیری یہاں رکھا تھا بھیا، چیزیں آپ کہاں رکھتی ہیں دھیان کے اندر. کیوں کہ اب کل کی فکر ہو گئی کہ ہاسپٹل جانا ہے، میرا لیٹر گم ہو رہا ہے، یا میں اپائنٹمنٹ دکھانا پڑے گا لیٹر ہے، فکر نہیں ہے مجھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا تجھے اپنی آخرت اتنی بھی فکر نہیں، اٹھا اس فکر کو. تو جہاں تقوی کا لفظ آتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہا ہے، ہمیں ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ اے غافلوں آنکھ کھولو. تم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس بات میں کہ تیری بیوی چلے گئی، تیرا بچہ چلا گیا، تیرا دادا چلا گیا، تیرے گھر والے چلے گئے، تیری ماں مر گئی، تم نے سوچا ہی نہیں کبھی کہ سب کہاں چلے گئے. خود تو سوچ، باقی دنیا کے جتنے معاملات ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اب تو رزق کے لیے میں انشاءاللہ کرا، جب تک یہ رزق جو ہے میں دیتا ہوں تو مجھ سے مانگ، میں وسائل دے دوں گا، لیکن تیرا فکر یہ نہیں ہونا چاہیے. صحت کون دیتا ہے؟ بچے کون دیتا ہے؟ کاروبار کون دیتا ہے؟ سب کچھ اللہ کیا ہوتا ہے. تو تجھے کی تکلیف کیا جائے؟ یہ جو میں دینے والا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، وہ معکم اینما کنتم، میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے اس کا بھی احساس نہیں ہے. بس ایک فکر جو ڈوب چکی ہے اس فکر کو یاد کر لو. کسی نے سوال کیا اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے بڑا اچھا مسئلہ آپ نے بتا دی، اس کو تھوڑا اور آسان فرما دیں کہ یہ فکر ہماری پیدا ہو جائے. اب قرآن چل رہا ہے نا سارا. اے میرے مولا آپ نے بڑی اچھی بات بتا دی، سمجھے کہ ہم اس فکر ہمارے کمی ہے تو ہم سے گناہ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے گناہ ہونے کی کہ ہماری یہ فکر نہیں ہے. یاد رکھیں جس وقت انسان کو گناہ کر رہا ہوگا نا تو اس کے اندر یہ فکر نہیں ہوگی، یہ فکر ظاہر ہو چکی ہے اس کے اندر. جب وہ گناہ کرتا ہے تو جا کے یہ فکر ختم ہوگی، اس کی دیکھی جائے گی کیوں ہوتا ہے یہ کر. وہی آدمی جب وہ گناہ کرے گا جس کے بڑے بڑے عذاب ہیں، جس کو پتا ہو کہ یار اگر میں نے اس آدمی کے ساتھ زیادتی کر دی، اس کو مار دیا، اس کی سزا جو ہے وہ 10 سال کی قید ہے، وہ کرے گا، وہ کام کرے گا. اگر اس آدمی کا پیسہ میں کھا جاتا ہوں، اگر میں پکڑ گیا تو اس کی سزا 5 سال ہوگی، وہ کرے گا آدمی. آپ کسی گھر میں گئے، سونا رکھا ہوا ہے، دل للچا رہا ہے آپ کے سونا اٹھا لوں، بڑی اچھے خوبصورت ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اگر پکڑا گیا یار کیمرے لگے ہیں تو کیا ہوگا، 5 سال قید ہے، آپ کریں گے آدمی. سارے اسٹور بھرے پڑے ہیں کرسمس وغیرہ پہ، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی فون بھی رکھے ہیں، یہ رکھے ہیں، فلاں رکھے ہیں، آپ بھی گھومتے ہیں، انسان یار اٹھا لوں ٹیلی فون، پیسہ نہیں ہے پاس، بڑا بہترین ماڈل ہے، آئی پاس بھی جائیں گے آپ، لیکن ہاتھ نہیں ٹھگائیں گے. کیوں کہ اگر لے لیا کیمرے دیکھ رہے ہیں، اس کی سزا اتنی ہے. احساس دلا رہے ہیں کہ یہ فکر جب انسان کی ختم ہو جاتی ہے کہ کل میں نے جانا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور جہنم میں مجھے دلایا جائے گا، جب یہ فکر ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، زنا کرنا شروع کر دیتا ہے، بے حیائی کرنا شروع کر دیتا ہے. فکر نہیں ہے. ایمان والا کہاں ہے؟ ہمیشہ گناہ وہ کرے گا جس کو دل میں فکر ہی نہیں ہوگی کہ مجھے کیا فکر ہے، ہوگا کیا، وہ تو بالکل اس کو بھول چکا ہے اس چیز کو. ایمان ختم. تو جس وقت انسان گناہ ہو رہا ہو تو سمجھ جائے جاستوں میں اندر سے ایمان ہی ختم ہوا ہے. تو میں تو جانتے نہیں کہ کل ہونے والے میں اللہ کے دربار میں پیش ہوں. اس ڈیولپ کیسے کریں اس فکر کو؟ اے اللہ کے قرآن تو شفا اور رحمت دینے والا ہے، بتا ہم اس کو کیسے ڈیولپ کریں؟ قرآن کی آواز آتی ہے ایک دم، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. کس فکر کو کرنے کا ہم نے انتظام کیا ہے کہ جو آلریڈی اس فکر کو حاصل کر چکے ہیں، بولے سبحان اللہ. ان کے چہرے تمہیں گواہی دیں گے، ان کے پاس بیٹھنا تمہیں گواہی دے گا، ان کی باتیں تمہیں گواہی دیں گی، ان کے وجود تمہیں گواہی دیں گے، ان سے مصافحہ کرنا تمہیں گواہی دے گا. کوئی ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا، کوئی ان کا اعلان نہیں ہوگا. ان کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھ جانا تمہیں گواہی دے گا. ان کے ساتھ تعلق کے پیدا رکھنا تمہیں گواہی دے گا. ان کے ساتھ دوستی رکھنا تمہیں گواہی دے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ یہ وہ الحمدللہ اس فکر کو پیدا کر چکے ہیں، ان کے اندر فکر موجود ہے، وہ گواہی دے گا. تو جب ان کے تمہارے دل کے لیے گواہ بن جائے تو واقعی یہ وہ آدمی ہے
کونوا مع الصادقین، اس کے ساتھ دوستی لگا لے. سبحان اللہ. جب تو اس کے ساتھ دوستی لگا لے گا، پر تجھے کچھ کرنے کا کام ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ کرنے کا کام نہیں ہے. اگر تم نے اس کے ساتھ سچے دل کے ساتھ دوستی لگا لی تو میں رب وعدہ کرتا ہوں کہ تیری بھی سوچ بدل ہی جائے گی. سبحان اللہ. فکر آخرت پیدا ہو جائے گی. منافقت نہ کرنا اور کچھ نہ سوچنا. جب کسی میرے دوست کے پاس جائے سب چیز سے باش ہو کے جانا، بالکل دماغ میں کوئی چیز اور ہو ہی نہ ہو، اور ایک ہی چیز سے دل میں ہو، اور وہ کیا ہو؟ اللہ. سبحان اللہ. اور کچھ نہ. دیکھ تیرا کام بنتا کیسے ہے، کہ جو اتنا بڑا کام میں نے دیا جتنا مشکل ہے کہ تیرے جسم پہ ایک دبا بھی گناہ کر، بڑا مشکل کام بھائی، آسان کام ہے یہ. اٹس اے ویری بگ جاب کہ میں اور آپ اس طرح مر جائیں، مجھے بتائیں. لیکن بہت آسان جاب، بہت آسان جاب. فکر آخرت پیدا ہو جائے، اور فکر آخرت پیدا کرنے کیا چاہیں کہ کسی اللہ کے دوست کے ساتھ دوستی کر لیں جس میں دنیا کا کوئی تعلق نہ ہو، دنیا کا کوئی لالچ نہ ہو. 10,000 سال تک بیٹھے اس کے ساتھ، 5,000 سال بیٹھے، 30 سال تک بیٹھے، لیکن دنیا کی کوئی بات نہ ہو اس کے ساتھ. بات ہو تو کس کی بات ہو؟ اللہ. حل مل گیا دوستوں. اب کرنا کس نے؟ فرشتوں نے؟ میں نہیں. گواہ ہو گئی ہر چیز، آپ کی شہادت بن گئی ہے کہ جب ہم دربار میں اللہ کے حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ گواہی لے گا کہ میرا پیغام پہنچا تھا یا نہیں پہنچا. سبحان اللہ. جبکہ شب جمعہ، کون سی شب جمعہ؟ شعبان کی پہلے شب جمعہ میں نے تمہیں پیغام پہنچایا تھا نہیں پہنچایا تھا؟ کسی عالم سے نہیں پہنچایا، کسی متقی سے نہیں پہنچایا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے انتظام دیکھیں، کن فیکون کہتا ہوں سب کچھ ہو جاتا ہے. کوئی عالم نہیں تھا، کوئی محدث نہیں تھا، کوئی فکر کرنے والا اتنا بڑا آدمی نہیں تھا، کوئی نیک آدمی نہیں تھا، کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا، کوئی کتب نہیں تھا. ایک ادنا سا گھٹیا انسان تھا جس نے ہمارے ضمیروں کو جگا دیا، اور وہ آصف فاروقی تھا. لیکن کتنا فرق ہے. کہتے ہیں میرا کام ہے جس سے لے لوں، جس سے اٹھا دوں، لیکن میں تم تک، تمہارے ضمیروں تک میں آواز پہنچا دی تھی قرآن کی. ایک گندے انسان سے، گھٹیا انسان سے جس میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے آپ کے ضمیروں تک بات پہنچائی ہے. پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ یہ اللہ ہے. تو میں بھی ڈروں بھائی، بلکہ میں پہلے ڈروں. آپ تو نیک آدمی ہیں، آج کا تو وعدہ کریں کہ ہم اپنی سوچ میں دیکھیں ہماری سوچیں کیا ہے. جتنا دنیا کی باتوں فکر کرتے ہیں کل کی ہونے ہیں جی، کل کی ہونے ہیں، کل کے لیے ہم نے کیسے کیسے پیسے جمع کرنی ہے، کتنے کتنے بینک بیلنس بنا لیتے ہیں، کتنی کتنی دکانیں بنا لی ہیں، کتنے کتنے مکان بنا لے ہیں. رہتے یہاں ہیں 10 دکانیں ہماری پاکستان میں، رہتے یہاں ہیں 10 دکانیں ہماری گجرات کے اندر، رہتے یہاں ہیں مکان ان کے پاس ہیں. اندازہ لیں کہ وہاں مکان بنایا وہ انہوں نے قبضے کے ہوئے ہیں، لیکن خوش ہیں کہ ہم نے بکا دیے مکان. اللہ تعالیٰ کہ نفس ما قدمت، تو یہ تو سوچ میرے لیے تو نے کیا کیا ہے، میرے پاس لانے کی تو نے کیا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.